الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دل اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیسے جلا پیدا کی جائے، یعنی اس میں کیسے روشنی پیدا کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، یعنی کثرت سے موت کا ذکر کرنے سے اور تلاوت قرآن کریم سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ساتھ تھا کہ انصار میں سے ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا مومن افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کون سا مومن عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سے سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والا ہے، وہی عقل مند ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، اب زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا میں ظاہر بناتی ہے، یعنی دنیا کی جو دولت ہے اس سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی میں آنکھ چبکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں پلکیں اکٹھی ہونے سے پہلے ہی میری جان قبض نہ کر لی جائے، اور میں جب بھی کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مجھے گمان گزرتا ہے کہ نگاہ نیچی کرنے سے پہلے میری جان قبض کر لی جائے گی، اور میں جب بھی کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوتا ہے کہ اسے پیٹ تک نہیں پہنچا سکوں گا اور اس سے نفع اندوز نہیں ہو سکوں گا، بلکہ عین ممکن ہے کہ یہی لقمہ گلے میں اٹک جائے اور موجب موت بن جائے۔ یعنی ہر وقت اور ہر وقت آپ کو موت محسوس ہوتی تھی، موت کا خیال ہوتا تھا اور موت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے بنی آدم، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو اموات میں شمار کرو، اس ذات اقدس کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس موت کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے وہ لامحالہ آنے والا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے ملائکہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ ان حدیث میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ہمیں اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ موت جو ہے وہ ایک نہ ایک دن آنی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ عارضی ہے، یہ اصل نہیں۔ اصل جو ہے وہ اس کے بعد ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت جو ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، فانی ہے، اور یہ بھی آپ نے سکھا دیا اور سمجھا دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ صرف اور صرف ایک امتحان ہے۔ یعنی اگر انسان ان دو حقیقتوں کو سمجھ جائے، اس سے مقصد کیا ہے آپ کے بتانے کا، کہ اگر انسان ان دو حقیقتوں کو سمجھ جائے تو اس کے ذریعے سے انسان گناہ سے بھی دور ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو زندگی کی حقیقت ہے، زندگی کا امتحان ہے، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جیسے اسکول میں یا کسی یونیورسٹی میں ہمیں جب امتحان کا وقت آتا ہے تو ٹیچر ہمیں ایک پیپر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کا امتحان ہے، آپ کے پاس 2 گھنٹے وقت ہے، جیسے چاہیں آپ اپنا وقت استعمال کریں۔ آخر پہ آپ نے جو اس پیپر پر سوالات ہیں ان کو فل کر کے آپ نے واپس کرنا ہے۔ تو ہر ایک اپنا طریقہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت وقت لے کر، بہت تحمل سے، تسلی سے سارے سوالات کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے نوٹس بناتے ہیں، اور آخری 40 منٹ یا 50 منٹ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹائم ہے، وہ آخری 40 منٹ میں وہ سب سوالات کو حل کرتے ہیں، پوری تیاری کرتے ہیں پہلے سوالات کی۔ تو زندگی کی جو مثال ہے وہ بالکل اسی طرح ہے، لیکن صرف ایک فرق کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ہمارے سامنے ایک امتحان رکھ دیا ہے، اور اس امتحان پر صرف ایک سوال لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کوشش کی اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس وقت ہم سب اس امتحان کو فل کر رہے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وقت کا نہیں۔ جس طرح دنیاوی امتحان میں انسان کو علم ہوتا ہے کہ میرے پاس 2 گھنٹے، اگر میں چاہوں تو سوالات کو دیکھ لوں، غور کر لوں، سمجھ لوں، یا کچھ آرام کر لوں، یا کوئی اور کام کر لوں۔ دنیا کا جو امتحان ہے اس میں ایسا نہیں۔ انسان کو پتہ ہے اور علم ہے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ 80 سال، 100 سال، زیادہ سے زیادہ 120 سال بعد میں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور جس جگہ پر میں نے جانا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابقا، یعنی ہمیشہ رہنے والی جگہ۔ یہ نہیں کہ 100 سال بعد یا 1000 سال بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں عجیب بات ہے کہ انسان اس دنیا میں کچھ سال زندہ رہنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کتنی مشقت کرتا ہے، کتنی تیاری کرتا ہے، اور جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے بہت کم وقت نکالتا ہے، یعنی آخرت کی جو تیاری ہے اس کے لیے بہت کم وقت نکالتا ہے۔ تو بعض لوگ نوجوانی میں خاص طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، اوسطاً 80 سال بعد یا 100 سال بعد جا کر فوت ہونا ہے۔ لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ موت کو قریب سمجھو، کیونکہ موت قریب ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، دین کی طرف بے پرواہی کرتا جاتا ہے، یہ نفس کا دھوکہ اور سخت غلطی جو موت کو دور سمجھتا ہے۔
موت ایک ایسا ضروری عمل ہے کہ اس سے کسی صورت میں بچ نہیں سکتے، اور وہ قریب ہی قریب ہے۔ ہر ایک نیا دن موت کے زیادہ قریب کرتا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض آدمی اوائل عمر میں بڑے نرم دل تھے، لیکن آخر عمر میں آ کر سخت ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نفس دھوکہ دیتا ہے کہ موت ابھی دور ہے، حالانکہ بہت قریب ہے۔ موت کو قریب سمجھو تاکہ گناہوں سے بچو۔ اب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہمیں اس کی مثال دی کہ ہم یہ احادیث پیش کی گئی ہیں، ان پر عمل کیسے کر سکتے ہیں کہ موت کو، جس طرح اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، اس کو ہم عملی رنگ میں اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں تفسیر صغیر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے لکھی، اور آپ کی جو اہلیہ ہیں ام متین صاحبہ، انہوں نے یہ کام کیا کہ حضور ان کو لکھواتے جاتے تھے اور وہ لکھتی جاتی تھی۔ تو وہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ 29واں پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا تھا، اور مجھے یہ شرف حاصل تھا کہ ساری جو تفسیر صغیر ہے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے سخت بخار ہو گیا، اور میں نے حضور کے سامنے درخواست عرض کی کہ حضور مجھے سخت بخار ہو گیا ہے، میں نے گولی بھی کھا لی ہے، اور انشاءاللہ 2 دنوں میں میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، آپ بھی آرام فرما لیں۔ اور میں نے یہ درخواست اس لیے کی ہے کہ تاکہ مجھے یہ شرف حاصل رہے کہ پورا جو قرآن کریم ہے وہ میں نے ہی اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے۔ تو میں حضور سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر حضور بھی 2 دن آرام فرما لیں، اس کے بعد پھر ہم جو آخری پارہ ہے اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ حضور نے میری درخواست نہیں مانی، اور حضور کے الفاظ سنے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا کیا اعتبار، تمہارے بخار کے اترنے کے انتظار میں اگر مجھے موت آ جائے تو۔ حضور نے اسی دن وہ پارہ مکمل کیا، اور تفسیر صغیر جو ہے اس کو مکمل کیا، اور اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ اگر میں 2 دن بھی انتظار کروں یا 1 لمحہ بھی انتظار کروں تو یہ عظیم الشان کام جو ہے یہ مکمل نہیں ہو سکے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں، حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، یقینی چیز موت ہے، مگر کیا سب سے زیادہ انسان اسی کو نہیں بھولتا؟ کوئی انسان ہے جو کہے کہ میں نے اپنا کوئی رشتہ دار مرتا ہوا نہیں دیکھا؟ کیا کوئی ہے جو کہہ سکے کہ وہ اب تک موت سے محفوظ ہے؟ انسان کی اوسط عمر 40-50 سال ہوتی ہے۔ اس تھوڑے سے عرصے میں ہی اس کے کئی بھائی بند، رشتہ دار اور دوست اس کے سامنے فوت ہو جاتے ہیں، مگر کتنے ہیں جو اپنی موت یاد رکھتے ہیں، اور پھر کتنے ہیں جو موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے، ہر لحظہ کو غنیمت سمجھ کر اور یہ یقین کر لے کہ شاید ابھی موت آ جائے، مرنے کے واسطے تیار رہنا چاہیے۔ جب اس تیاری کی فکر دامنگیر رہے گی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان اپنے تعلقات کو بڑھائے گا اور اس دوسرے جہان میں آرام پانے کا خیال کرے گا۔ تو موت کی جو حقیقت ہے یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ ایک دہریہ بھی اسے قبول کرتا ہے، اس کے سامنے بھی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آئے دن ایسے نوجوان فوت ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ جوانی کی عمر میں حادثات میں فوت ہو جاتے ہیں، اور انہیں تو یہ نہیں ہونا کہ میں نے آج میرا آخری دن ہے، اور ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص فوت ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلا، بالکل صحت مند تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو یہ اپنی زندگی کا جو اختیار ہے وہ بالکل بھی نہیں، اور یہ بھی انسان کو نہیں معلوم کہ آج رات آنکھیں بند ہوں اور کل کسی نئی دنیا میں ہوئے۔
انسان کو نہ ہی اختیار تھا کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہو، اور نہ ہی اختیار ہوگا کہ کب اور کہاں وہ فوت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے لیے مکمل ایک نقشہ کھینچ دیا، اور ان لوگوں کا بھی بیان قرآن کریم میں ہے جو فوت ہو گئے، اور فوت ہونے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک درخواست عرض کی۔ قرآن کریم میں واقعہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ فوت ہو گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست عرض کی کہ اے خدا ہمیں ایک اور موقع عطا فرما، ایک اور موقع عطا کر دے۔ اب ہم نے جان لیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو ہمیں اگر تو ایک اور موقع عطا کر دے گا اور دنیا میں واپس بھیج دے گا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم وہی کام کریں گے جو تو نے ہمیں بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب یہ قانون ہے کہ جو انسان فوت ہو جائے وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنا وقت ہم اپنی اصل اور حقیقی زندگی کے لیے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور کتنا اس فانی دنیا کے لیے صرف کر رہے ہیں جو 60 سال 80 سال 100 سال کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو بتا دیا جائے کہ اس سے بہت سخت بیماری ہے اور اس نے صرف 3 ہفتے یا 1 مہینہ اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے گا؟ نہیں، وہ بہت زیادہ عبادت کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ابھی تک جو مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی اس میں میں نے کیا حقوق اپنے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے، جو اللہ کے حقوق ہے انسانوں کے حقوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر انسان کے ساتھ ایک کتابچہ اس کی گردن کے ساتھ چپکا دیا ہوا، اور فرشتے جو ہمارے اعمال ہیں ان کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں، کیا ٹھیک ہے اور کیا برے ہیں، اور وہ رپورٹ اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوگی۔ تو خلاصہ یہ کہ انسان اگر اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ موت حقیقی ہے اور یہ دنیا عارضی ہے، تو اس سے انسان گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک طریقہ ہے جو خلفاء نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بہت کثرت سے اس کو اپنی تحریرات میں بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ حقیقت انسان کے ذہن میں انسان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا صرف ایک امتحان ہے، تو انسان گناہوں سے بہت زیادہ آسانی سے بچ سکتا ہے، اور اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت جلدی اس کا تعلق صحیح ہو سکتا ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں انسانی ہستی اور زندگی کا تو 1 منٹ کا بھی اعتبار نہیں، اور نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا سانس آئے گا یا نہیں۔ اللہ